علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 12 کا کہکشاں حصہ نثر سے درس نمبر 1 سبق نمبر 1 خاکہ نذیر کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ معروضی سوالات مع جوابات۔ کس نے فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کرائی؟ جواب سید ولی اللہ۔ فرحت اللہ نے کس سے قرآن پڑھی؟ مولوی شمس الدین، مولوی چراغ الدین، مولوی قمر الدین، مولوی علاء الدین، مولوی قمر الدین۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے ہندو کالج۔ کس سن میں مرزا نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا؟ جواب ہے 1903 میں۔ مرزا فرحت اللہ نے جوڈیشل امتحان کب پاس کیا؟ جواب ہے 1910 عیسوی میں۔ مرزا فرحت اللہ ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر کب بنے؟ جواب ہے 1939 میں۔ مرزا فرحت اللہ کی شادی کب ہوئی؟ جواب 1908 میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کتنے نکاح کیے؟ جواب 2۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ جواب اس کا 1947 عیسوی میں۔ نذیر احمد کی کہانی کس نے تحریر کی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے؟ جواب ہے بدخشاں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب دہلی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1885 عیسوی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا حشمت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے مشرف جہاں بیگم۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے بعد فرحت اللہ کی عمر کیا تھی؟ جواب 10 دن۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے بعد کس نے پرورش کی؟ جواب ہے پھوپھی۔ فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا کیا نام تھا؟ جناب حسن جہاں۔ جواب حسن جہاں بیگم۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب خاکہ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ پڑھنے کے لیے۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ جواب ہے متنبی۔ فرحت اللہ بیگ شیرخانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ جواب اعراب کی یعنی زبر زیر پیش کی۔ مرزا کے مضامین فرحت کتنی جلدوں میں شائع ہوئی؟ 7 جلد میں۔ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، چونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا آج کی طرح باضابطہ انتظام نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو آج کی طرح عام نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عموماً طلباء استاد کے گھر پر خصوصی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ڈپٹی نذیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن دیوان متنبی پڑھ رہے تھے، اشعار میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے رضا میاں اشعار کو غلط پڑھ گئے۔ اسی پر مولوی نذیر احمد چراغپا ہو گئے اور میاں رضا کو درس سے خارج کر دیا۔ فرحت اللہ بیگ شیرخانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ کی صرف صرف و نحو۔ جواب فرحت اللہ بیگ کی صرف و نحو تو کمزور تھی ہی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران وہ شیرخانی میں اعراب کی غلطیاں بہت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی نظم پڑھنے میں فرحت اللہ بیگ کو بہت دشواری ہوتی تھی۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسے غلطیاں کرتے تھے؟ میاں دانی شیرخانی میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے نثر پڑھ رہے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ پڑھنے کے دوران سکتہ تو کیا جھٹکا بھی پڑھ جاتے تھے، جس کی وجہ سے مولوی نذیر احمد میاں دانی سے کفت رہا کرتے تھے۔ سوال، مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب، مولوی صاحب کو پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت کو پڑھواتے اور سنتے تھے۔ اگر بچے صحیح پڑھ دیتے
تو ٹھیک، ورنہ اپنے طلون مجاز کی وجہ سے یا تو ایسے غلط عبارت پڑھنے والے طلباء کو درس سے نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے، پھر عبارت درست ہونے کے بعد ہی عبارت کی تشریح فرماتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے۔ اردو کے نثری ادب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے شکم سے ہی خاکہ نگاری کی پیدائش ہوئی۔ مذکورہ نثری اصناف میں کردار نگاری کے مرحلہ میں اکثر و بیشتر کرداروں کا خاکہ پیش کرنے کی روایت رہی ہے۔ انہی مقامات میں خاکہ نگاری کی ابتدائی شکل دستیاب ہوئی، جسے ادبا نے آگے چل کر ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دیا۔ اب ناولوں اور افسانوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی وافر تعداد میں خاکے دستیاب ہیں۔ اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں مختلف شخصیات کے تعلق سے ایسے نثر پارے ملتے ہیں جنہیں خاکوں کے سلسلہ میں ابتدائی تحریر تصور کرنا چاہیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے لکھا ہے، جسے خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ ایک باضابطہ نثری صنف کی حیثیت سے فرحت اللہ بیگ کے اس خاکہ کو اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں پہلا خاکہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر گویا اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈال دی۔ آج خاکوں کو نثری ادب کی ایک دلکش صنف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، یہ دراصل کسی دل آویزی شخصیت کی ایک دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ ان کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی اور نہ ہی زیادہ تفصیل کی۔ خاکہ نگاری نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہوں اور وہ انہیں دلچسپ اور دلکش انداز میں بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے شاگرد رشید تھے۔ اس خاکے میں فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد سے تعلیم حاصل کرنے کے احوال بیان کیے ہیں۔ کس طرح فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے یوں تو بہت سے مزاحیہ مضامین لکھے ہیں، ادبا اور شعراء کے حالات قلم بند کیے ہیں، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ اس خاکے کو پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالہ اردو نے شمارہ جولائی 1927 میں شائع کیا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف یہ کہ فرحت اللہ بیگ کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار مزاحیہ تحریریں ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کے مضامین کا مجموعہ مضامین فرحت کے عنوان سے 7 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ خاکوں میں بیک وقت خود نوشت سوانح یا یاد نگاری، انشائیہ اور افسانوں کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے کہ ان تمام اصناف کے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکوں کے لیے حدود متعین کرے۔ بہترین خاکہ وہی تصور کیا جائے گا جس میں سوانح چشم دید واقعات، شخصیت کے دلچسپ پہلو اور صاحب خاکہ کے اصل قدر و قیمت کا تعین ہو۔ اگر خاکہ نگار ان تمام حصوں میں توازن قائم نہیں کر سکتا ہے تو اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکوں میں مذکورہ بالا توازن بہت حد تک پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے فرحت اللہ بیگ کو ایک کامیاب خاکہ نگار کہا جا سکتا ہے۔ درج ذیل اقتباس کی روشنی میں سوالوں کے جواب دیجیے۔ جب تک کوئی دھکے نہ دے کر نکالے گا اس وقت تک ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب: یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس قول میں دھکے دینے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے چہیتے شاگرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ استاد کا غصہ مصنوعی ہے، یعنی بناوٹی ہے۔ وہ صرف علم کے شوق کو آزمانے کے لیے طالب علموں کو جاننے کے لیے کہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نذیر احمد کے سامنے ڈھیٹ بھی ہو گئے تھے۔ سوال:
درج ذیل اقتباس کی روشنی میں سوالوں کے جواب دیجیے۔ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب یہ قول لپٹی نذیر احمد کا ہے۔ یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ جواب یہ بات مرزا فرحت اللہ بیگ سے کہی گئی ہے۔ اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے استاد ہو جاتے ہیں۔